اندر میں نکاح ہوا. آج شادیوں میں 2-4 دن سے 1 ہفتے سے دکھایا جاتا ہے کہ میرے گھر شادیاں پڑی ہیں. ایسی شہرتیں، ایسی دکھاوا، اللہ کی قسم یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر میں پتہ چلے گا. میرے مصطفیٰ نے جیسی شادی نہیں کی، جیسے شادی ابو بکر صدیق نے نہیں کی، وہ حضرت عمر نے نہیں کی، عثمان غنی نے نہیں کی، مولا علی نے نہیں کی، کیا ان لوگوں سے بڑھ کر تم ہو گئے ہو؟ کیا ان سے زیادہ خوشیاں تمہاری ہو گئی ہے؟ یاد رکھنا ایک دن تمہیں مر کر اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے. جو گانا بجانا کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، رات جاگتے ہیں، ارے خاص راتوں میں بیٹھ کر، ماں بہنیں بیٹھ کر، ان کے رشتہ دار والے بیٹھ کر، بھائی بیٹھ کر قرآن پڑھ لیے ہوتے، درود پڑھ لیے ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا میری بھائی کا نکاح ہونے جا رہا ہے، میری بہن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، مولا ایسے رشتے برقرار فرما، ایسے رشتے برقرار فرما دونوں میں کبھی جدائیاں نہ ہونے پائے، نہ اتفاقی نہ ہونے پائے، شیطان دونوں کو بہکانے نہ پائے. دعا کرنا چاہیے. مگر خوشی آج تو اتنی خرافات ہو چکی ہے نا، ہلدی کے رسمیں چلتی ہیں، نئے نئے لباس پیلے پیلے پہن لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ خیر فرمائے. اس مدعے پر اگر میں تقریر کرنے پر آ جاؤں تو بہت ساری بات بتا سکتا ہوں. آج شریعت کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے. بیلون غبارے لٹکا دیا جاتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، پیسے فالتو خرچ کرتے ہیں. اللہ کی قسم کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھنا میری ماں بہنیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں آپ کا لڑکا ہو سکتا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں گا، بھائی ہوں گا، کسی کا بھائی ہوں گا، اس لیے معاف کر دیجیے کہ میری بات بری لگی ہو. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات بتایا نہیں ہے، بلکہ شادی کرو. شادیوں میں بڑی برکتیں ہیں. سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. مگر ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج کتنی خرافات کی جاتی ہے، کتنی گناہ کی جاتی ہے. کہ اس سے کوئی توبہ کیا؟ اس سے کوئی باز آیا؟ کوئی بات نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے دوسرے قوم کے متشابہت اختیار کیا گویا وہ انہی میں سے ہو گیا. اب بتاؤ، یہ پیلے پیلے لباس پہن کر ہلدی کے رسمیں نبھانے والے، میری ماں بہنیں سوچے مرنے کے بعد قبرستان میں منکر نقیر پوچھیں گے، بتا شریعت مصطفیٰ میں یہ چیز موجود تھی جو ہلدی پر رسمیں نبھایا جا رہا تھا؟ بھیا کی شادی کی خوشی میں ہر قسم کے لباس بدل بدل کر، خرافات کر 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 کر، جب فرشتے تیرے سر پر چٹان پٹکیں گے، سانپ بچھو مسلط ہوں گے، ڈنک ماریں گے، اللہ کی قسم تب تم پناہ مانگو گے. یاد رکھنا اللہ تعالی نے فرمایا، بیوی اور شوہر کے رشتے ایسے ہوتے ہیں، ہن لباس لہن، ایک دوسرے کے لباس ہے. جیسے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ٹھنڈ کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لباس پہن لیا جائے، ٹھنڈ سے بچنا جائے، اس لیے شوہر بیوی کو بچاتا ہے، بیوی شوہر کو بچاتی ہے. اور کس چیز سے بچاتی ہے؟ گناہ سے بچاتی ہے، تاکہ ایمان محفوظ رہے، ایمان برقرار رہے. اس لیے مسلمانوں ان سب چیزوں سے توبہ کر لو. میری ماں بہنیں توبہ کر لیں. اور جو حضرات نے گانا بجا چکے ہو اپنی گھر کی شادیوں میں، توبہ کر لیں اور کہہ دے ہرگز آج سے میرے گھروں میں شادیوں میں گانا بجنا نہیں چاہیے. چک محمد صادق کے لوگ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، میری بات آپ مانے اور چاہے نہ مانے، مگر اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر مہربانی کر کے یہ گانا بجانا، یہ جو آپ بازا وغیرہ لے کر آئے ہیں نوجوان، لے جا کر واپس لوٹا دیں اور بجائے نہ. اگر آپ نے بجا دیا، اسی ممبر شریف سے میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، کبھی چک محمد صادق میں قدم نہیں رکھوں گا. اس لیے میں سمجھ جاؤں گا ایسی جگہ تبلیغ کرنا درست نہیں ہے. اور جس کے گھر میں گانا بجانا بجتا ہے اور یہ رسمیں نبھائی جاتی ہے شادیوں میں، سوچا جاتا ہے یہ اچھا کام ہے اور کوئی منع نہیں کرتا ہے، یاد رکھنا کہ اس کے گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اگر بڑے بڑے عالم اس کے گھر میں آ جائے، نورانی قدم پڑ جائے، تو بھی شیطان اس کے گھر سے دور نہیں جاتے ہیں. کہتے نہیں مکان بنانے میں سمے لگتا ہے، 1 سال لگ جاتا ہے ایک مکان بنانے میں، مکان گرانے میں 2 سے 3 دن میں مکان گرا دیا جاتا ہے. اگر پورے دن، پوری رات اور مہینے بھر، 1 سال تک
گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تب جا کر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمت کا نور کی برسات ہوتی ہے، فرشتوں کا آنا جانا نزول ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو ایک رات گانا بجانا کر لیا جائے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی برکتیں چلی جاتی ہیں اور اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتے ہیں۔ تب ایک دن قرآن پڑھ لینے سے، ایک دن عالم کو، ایک دن حافظ کو جانے سے شیطان دور نہیں ہوگا، بلکہ شیطان اب اس گھر میں اپنا قبضہ بنا لے گا۔ اب روزانہ جب قرآن پڑھا جائے گا تبھی وہ شیطان بھاگے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہاری محفلوں میں آتا ہے، تمہیں بہکا دیتا ہے، مگر تم وہ کام نہیں کرتے کہ شیطان بھی تم سے دشمنی کرے۔ جب شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی شیطان کا کھلا دشمن بنو نا۔ قرآن پڑھو، روزے رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، بیویوں سے محبت کرو، تو قسم خدا کی شیطان پناہ مانگے گا، تمہارے گھر میں نہیں آئے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں گانا بجانے سے دور ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔